سب سے بڑی خبر ہے، پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے وی پی این یعنی مکمل طور پر بند ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ وی پی این تمام تر پاکستان میں وہ بند کر دیے گئے ہیں، یعنی عملی طور پر پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ پورے پاکستان 25 کروڑ آبادی والی نیوکلیر اسٹیٹ کے اوپر ایک کالی چادر ہے، جو کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کالی چادر کسی نے پھینک دی ہے اور گلا گھونٹ دیا اس معاشرے کا، یعنی مکمل طور پر گلا گھونٹ کر رکھ دیا۔ یہ جھگڑا صرف ایک بندے کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اسی تناظر میں ہو رہا ہے کہ یہ بندہ مان نہیں رہا، عمران خان مان نہیں رہا۔ یہ مسئلہ سارا جو مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ عمران خان نے کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان نے انہیں پکڑ لیا ہے، بالکل پکڑ لیا ہے، انہیں کارنر کر دیا ہے، نہ انہیں راستہ نظر آ رہا ہے نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے، اور پھر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا نہ صرف پاکستان پر اس وقت پاکستان کے حالات یا حکومت کے اقدامات کے اوپر تھوک رہی ہے، بلکہ بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سارے صحافی اور بڑے سنجیدہ شخصیتیں اب یہ بات کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید یہ پاکستان کو کسی خوفناک اللہ معاف کرے لیکن سانحے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک بہت میسو ڈیبیکل کی طرف، ایک بہت میسو تباہی کی طرف ان سارے معاملات کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب اس دفعہ جو استعمال ہوا ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل یعنی پاکستان کے مولویوں نے اپنا کاندھا پرووائڈ کیا ہے، اور کاندھا پرووائڈ کیا کسی کو کہ آپ ہمارے کاندھے کے اوپر آپ پاؤں رکھیں اور رکھ کر جو کرنا کر گزریں۔ یعنی انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ پاکستان کے اندر وی پی این کا استعمال کرنا غیر شرعی ہے، کیونکہ آپ برائی کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ یہ غیر قانونی چیز ہے، لہذا یہ جناب وی پی این پاکستان کے اندر بین کر۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس اگر گاڑی ہے اور گاڑی لے کر آپ مسجد میں نہیں جاتے، کسی اور طرف جاتے تو گاڑی بین کر دیں، یعنی اگر آپ ڈانسنگ کلب کی طرف جا رہے ہیں تو آپ گاڑی بین کر دیں، چونکہ یہ گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے ادھر جا رہا ہے، برائی پھیلا رہا ہے۔ جب یہ سارا فتویٰ اسلامی نظریاتی کونسل نے جاری کیا ہے، اسی دوران سعودی عرب کے اندر ایک فیشن شو جاری ہے جس کے اندر دنیا بھر کے ماڈلز وہاں پر موجود ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا اسلامی ملک تو کوئی نہیں ہے نا، لیکن وہاں پر ایک فیشن شو باقاعدہ سے جاری ہے، اور میں باکو آذربائیجان کے اندر موجود ہوں، یہ بھی اسلامی ملک ہے۔ یہاں پر آ کر آپ باکو میں آ کر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا کہانیاں ہیں، پبز، کلبز، ڈسکوز، یعنی ساری چیزیں، خواتین کا پہننا اٹھنا، اور یہاں پر لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، السلام علیکم، الحمدللہ، یعنی اس سے تو ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ایک غیر معمولی قسم کا فتویٰ ہے، اس کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کا رد عمل فوری طور پر آیا ہے، اور طارق جمیل صاحب نے کہا یہ مکمل طور پر ایک تنگ نظری ہے، یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بھی فتویٰ دے دیں گے موبائل فون بھی غلط ہے، یعنی آپ موبائل فون، ٹیلی فون بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فتویٰ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ موبائل فون کے ذریعے کر رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، اور اسی ٹویٹر کو، اسی وی پی این کو یہ کہہ رہے غلط ہے، چونکہ وداؤٹ وی پی این حکومت نے، چونکہ آفیشیلی پاکستان کے اندر تمام تر وہ سورسز جن تک آپ کی انفارمیشن کی رسائی ہوتی ہے انہیں بند کیا ہوا ہے، لہذا آپ مختلف ورچوئل جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور ان تک آپ رسائی تھرڈ پارٹی کے ذریعے وہاں تک آپ رسائی لیتے ہیں، لیکن وہ بند کر دیے گئے۔ تو طارق جمیل صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ یہ تنگ نظری ہے، یہ 100% غلط ہے، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، یہ غلط فتویٰ ہے جو پاکستان کے اندر دیا گیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر بہت میسو رد عمل ہے، لیکن متی اللہ جان صاحب نے اس کے اوپر جو لکھا ہے اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اہم ترین ہے، اور انہوں نے بڑا کلوز، ریالٹی کے بہت کلوز جا کر متی اللہ جان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور یہ خوفناک اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ متی اللہ جان صاحب ٹویٹر پر لکھتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے بہادر، باپردہ، باشرم اور باغیرت علماء یہ بھی وضاحت کر دیں کہ ان وی پی اینز کے ذریعے کیا سعودی عرب میں ہونے والے ان فیشن شو کو بھی دیکھنا حرام ہے جہاں پر لڑکیاں اس وقت آدھی ننگی ہو کر ریمپ واک کر رہی ہیں اور گانے گا رہی ہیں۔ رجسٹرڈ وی پی این کے ذریعے بولنے اور بات کرنے کی اتنی آزادی ہے جتنی آزادی لائسنس یافتہ ٹیلی ویژن چینلز کو پاکستان میں ہے۔ اگر آپ رجسٹرڈ وی پی اینز لیں گے تو پھر آپ کو کنٹرول کر دیتے ہیں، پھر آپ کو مینج کر دیتے ہیں، پھر آپ کی زبانیں کاٹ دیتے ہیں۔ آمریت اپنے عروج پر ہے اور اس کی حمایتی صحافی، وکلا، ججز، سیاستدان اور علماء وہی لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد ماضی میں بھی آمرانہ قوتوں کے تلوے چاٹتے رہے، یعنی ماضی میں جو فوجی آمر تھے ان کے تلوے چاٹتے رہے، یعنی ان کے بوٹوں کے نیچے اپنی زبان دیتے رہے۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ انتہائی خوفناک ہے اور یہ الارمنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ماضی میں جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں، ان کے جو ماضی کی جو آئینی ترامیم کے محرک سیاستدانوں کے آبا و اجداد ایک بار ملک کو سانحے سے دوچار کر چکے ہیں، اور آج انہی کی نسلیں وہی کام کر رہی ہیں، یعنی اسی طرح کی حرکتیں ماضی میں پاکستان کو دولخت کر چکی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے خاتمے کی کوششیں، انتخابی نشان کا چھینا جانا، الیکشن میں فارم 45 کے بجائے فارم 47 کی جال سازی، ٹویٹر پر پابندی، آئینی بینچ کا قیام، انٹرنیٹ کی بندش کے لیے فائر وال کی تنصیب، چند مفاد پرست سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں کی مدد سے 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے پوری عدلیہ پر قبضہ، قاضی فائد عیسیٰ جیسے آئین اور عدلیہ کے غداروں کی ملی بھگت سے
یہ ملک پھر کسی بڑے سانحہ کا شکار ہونے والا ہے. دس از ویری ویری الارمنگ کہ مطیع اللہ جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک پھر سے کسی بڑے سانحے کا شکار ہونے جا رہا ہے. یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے، کریں اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کو دھکیلا جا رہا ہے. اب یہ جو انہوں نے مینشن کیا، اس کو سنیے گے، سیاسی جماعتوں کے خاتمے کی کوشش، یعنی خان، عمران خان، پی ٹی آئی، انہیں ختم کر دیں، انہیں بالکل دفن کر دیں. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سب سے بڑا جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، عوام کو بالکل دفن کر دیا جائے. اس کے بعد انتخابی نشان کا چھین جانا، یعنی آپ نے الیکشن کے اندر ہی مینج کر دیے، پھر فارم 45 کے بجائے فارم 47 کی جال سازی، ٹویٹر پر پابندی، یعنی انفارمیشن کا سورس بند کر دیا، زبانیں آپ نے کاٹ دی ہیں، آئینی بینچ کا قیام، انٹرنیٹ کی بندش کے لیے فائر وال کی تنصیب، چند مفاد پرست سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں کی مدد سے، یعنی مولوی فضل الرحمان کی مدد سے 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے پوری عدلیہ پر قبضہ. قاضی فائد عیسیٰ جیسا غدار ملک میں مسلط ہونا، وہ کہتے ہیں کہ ملک کسی بڑی سانحہ کا شکار ہونے جا رہا ہے. یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے، یہ بڑی خوفناک تاریخ ہے. یہ آنے والی ہماری نسلیں پڑھیں گی، بڑا برا محسوس کریں گی. لہذا اٹس امپورٹنٹ کہ 24 تاریخ کو اس کے اوپر عوام کو رد عمل شو کرے، عوام ریئیکشن شو کرے، نہیں تو یہ خدا نہ خواستہ ایک بڑی خوفناک حالات کی طرف پاکستان جا رہا ہے. ایمنسٹی ٹیک بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے موسٹ اوتھینٹک انہوں نے لکھا ہے، the vague grounds of terrorism cited by the Interior Ministry speak to the disappropriate use of the government's power to control. وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک ویگ مبہم قسم کی ایک دہشت گردی کے حوالے سے وضاحت لا کر انٹیریئر منسٹر نے، وزیر داخلہ نے ملک میں انٹرنیٹ کو اب عملی طور پر بند کر دیا ہے. اور پاکستان میں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ نہیں چل رہا، اور پاکستان جو انٹرنیٹ کے ذریعے اکانومی تھی پاکستان کی، فری لانسرز تھے، لوگ کام کر رہے تھے، یعنی پاکستان کا بینکنگ سسٹم چوک ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر اوبر کریم کوئی چیز آپ چلا نہیں سکتی ہیں، بالکل زیرو پر. یعنی کہ یہ ایسا محسوس ہو رہا 1886 کا پاکستان ہے، 1887 کا پاکستان ہے جس طرف یہ دھکیل کر لے کر چلے گئے ہیں. اس کے بعد مزید اس کے اوپر ہر طرف سے رد عمل موجود ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی پی اینز آر حرام بٹ کرپشن آپریشن اینڈ ٹائرنی، یعنی یہی مولوی سود کے لیے نہیں نکلے، یہی اسلامی نظریاتی کونسل بچوں کے ساتھ جو مدرسوں میں زیادتی ہوتی ہے اس پر نہیں بولی، یہی اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس پر نہیں بولی، یہی اسلامی نظریاتی کونسل جب بشرا بی بی کو ایک خاتون کو سینٹر میں کھڑے کر کے بہت سارے جج اور بہت بڑے ترم خان جب اس کے منتھلی سائیکل کو ڈسکس کر رہے تھے تو ان کے منہ میں دہی جمع ہوا تھا، اس وقت یہ نہیں بولے. مائیکل کولگام جو ایک بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے، ان کے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، یہ لکھتے ہیں پاکستان is working to strengthen its digital economy while simultaneously taking draconian steps to police online content including banning platforms. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان یہ اس وقت بڑی ڈیجیٹل اکانومی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نے ڈریکونین سٹیپس لے رہا ہے اور آن لائن بالکل سارے معاملات کو ختم کر دیا ہے. بیننگ پلیٹ فارمز، انسٹالنگ اے فائر وال اینڈ ناؤ کریکنگ آن دا وی پی ایم. پاکستان میں وی پی اینز کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا جائے. دس از اے ٹیکسٹ بک کیس آف دا شوٹنگ یور سیلف ان دا فٹ بوتھ فٹ. ان فیکٹ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دونوں پاؤں میں کھڑے ہو کر نالی نیچے لے جا کر گولی مارے. مائیکل کولگام کہہ رہا ہے جی ہم تو بے وقوف ہیں، ہم لوگ تو جاہل ہیں، لیکن مائیکل کولگام کو اگر پڑھے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اپنے پاؤں میں آپ گولیاں مار رہے ہیں اور سیدھے کھڑے ہو کر اپنے گولیوں پر گولیاں مار رہے ہیں. یہ وزیر داخلہ نے جناب یہ ہدایت جاری کی ہے اور جیو ٹیلی ویژن بھی اسے رپورٹ کر رہا ہے، آپریشن وی پی اینز بینگ سکسیسفل. اور دس از ہاؤ پاکستان کے اندر ایک میسو خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر کیا گیا ہے وہ جاری ہے. وی پی اینز بند کر دیے گئے، عملی طور پر انٹرنیٹ تک رسائی بند کر دی گئی. 24 تاریخ کو عمران خان نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی عوام بالکل اس وقت نہ صرف نکلے گی بلکہ ایک ماحول بنا دے گی، بلکہ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے. ایک خوفناک قسم کا رد عمل عوام کی جانب سے آئے گا. اس سے پہلے یہ پریمپٹیو سٹیپس ہے جو کہ لیے جا رہے ہیں. لیٹس سی کتنے کارم دوں گے، لیکن جو وائب پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے، جو ماحول پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے، یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا ریئیکشن ہوگا. لیٹس سی اللہ رحم کرے پاکستان پر چیزیں کس طرح جاتی ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.